یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں کہ 2018 میں باجوہ صاحب کے کہنے کے اوپر ایم پی ایز اور ایم این ایز توڑے گئے اور پی ٹی آئی میں شامل کرائے گئے. یہاں تک کہ جب الیکشن ہو گیا تو تب بھی حکومت نہیں بنتی تھی تو جتنے آزاد امیدوار جیتے تھے ان کو اٹھا کے جہانگیر ترین کے جہاز میں لایا گیا اور نیازی صاحب کو ڈیلیور کیا گیا. وہ احسان باجوہ صاحب نے ان پہ کیا مگر پاکستان سے اچھا نہیں کیا، چونکہ 4.25 سال جو حکمرانی رہی نیازی کی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. انہوں نے سلیکٹ کر لیا عمران خان کو، الیکٹ تو کرا نہیں سکے. عمران خان نے حکومت کرنی شروع کی تو ہر اس شخص سے بدلہ لیا جو اس کے خلاف کسی نے منہ سے کوئی لفظ نکالے. مگر اللہ تعالیٰ کی ذات عمران خان کے تکبر سے بڑی تھی اور سب کو عدالتوں نے باعزت بری کیا. کسی کے اوپر کوئی کیس ثابت نہیں ہوا اور چند ماہ کی جیل میں ایک بھی انسان نہیں ٹوٹا. ایک انسان نے پی ٹی آئی جوائن نہیں کی یا ایک انسان نے وعدہ معاف گواہ نہیں بنا. مگر اب ایک لائن لگی ہے وعدہ معاف گواہوں کی، اب ایک لائن لگی ہے. تو نیازی صاحب نے کے اوپر احسان باجوہ صاحب نے کیا، ملک سے اچھا نہیں کیا. باجوہ صاحب نے بڑا اوپنلی کہنے کی بات ہے اور سب جانتے ہیں. مگر عمران نے جب ان کی مرضی سے باجوہ صاحب نے ہر چیز نہیں کی اور اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی تو عمران خان صاحب نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اور نجی محفل میں جو کچھ کہتے ہیں، اگر باجوہ صاحب آپ کے پاس وہ ریکارڈنگ آ جائے تو آپ کہیں گے کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی اور پاکستان کی سب سے بڑی غلطی عمران خان تھا. اس کے بعد جہانگیر ترین جہاز پیسہ کیا نہیں کیا عمران خان کے لیے. علیم خان نے کیا کچھ نہیں کیا، اون چودھری نے کیا کچھ نہیں کیا. ہر ایک کو عمران خان نے ڈسا. میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ڈسا، کہ جب آپ کے علاقے میں یا محلے میں کوئی لڑائی ہوتی ہے کبھی گھر کی خواتین اور بچیوں کو نہیں اس میں پرچوں میں نامزد کیا جاتا. انہوں نے تو اس حد تک گئے کہ علیم خان کی، جہانگیر ترین کی گھر کی خواتین کو بھی پرچوں میں ملوث کیا، اس لیے کہ انہوں نے ان کے اوپر احسان کیا تھا. تو حضرت علی کا قول، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو، اس سے بہتر مثال نہیں. مگر کیا کوئی اب اس کو اعتبار کرے گا؟ جن بیساکھیوں پہ یہ 2018 میں الیکشن لڑے تھے، کیا وہ اسٹیبلشمنٹ اب اعتبار کر سکتی ایسے آدمی پہ جس کو اپنی ذات سے آگے نہیں نظر آتا؟ آج کل نئی بحث چلا دی کہ مخلوط حکومت بننے لگی. کیوں مخلوط حکومت کا اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست کہنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے جھوٹ بولنا، اور وہ گھڑی جس پہ خانہ کعبہ کی، جس کو چومتے ہیں ہم، اس کا بھی سودا کر دینا، اس کو بھی بیچ دینا. ایک ملک کے بادشاہ نے تحفہ دیا پاکستان کے سلیکٹڈ وزیر اعظم کو. اس کی ذات کے لیے یہ تحفہ نہیں تھا، یہ پاکستان کا تحفہ تھا. اگر وہ وزیر اعظم نہ ہوتا تو کیا $12 ملین کا اس کو تحفہ ملتا؟ بالکل نہیں ملتا. وہ ملا تھا پاکستان کو تحفہ. اس نے نہ صرف پاکستان کو بیچا بلکہ خانہ کعبہ کو بھی بیچ دیا. یہ لاج نہیں رکھی کہ اس پہ خانہ کعبہ کی تصویر ہے اور مدینہ ریاست کی بات کرتا ہے. یہ منافقت ہے. ایسے منافق کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں کوئی جگہ نہیں ہے. اور یہ تو گھڑی انہوں نے جس کی ذرا کریں $12 ملین کو 230 روپے سے ضرب کرے کتنا بنتا ہے؟
2.5 अरब के करीब बनता है, और वो कितने में बेची? 50 करोड़ में बेची। और खरीदी कितने में? वो खरीदी चंद करोड़ में खरीदी, जिसकी कीमत 10 करोड़ लगवाई, 2 करोड़ 2.5 करोड़ में खरीदी और 50 करोड़ में बेची, और खाना काबा की तस्वीर भी बेच दी। ये पाकिस्तान की अमानत थी उसके पास। अब शहबाज शरीफ ने, प्राइम मिनिस्टर ने ये सब डिस्प्ले पे लगा दी हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और अगर बिकेंगी तो पूरी कीमत पे बिकेंगी, और जो पैसा है वो किसी की जेब में नहीं जाएगा मगर फलाई कामों पे लगेगा। इन्होंने 6 अरब की चीजें, जब कहीं जाते हैं तोहफा मिलता है, तो वो तोहफा या सफीर को दिया जाता है, या चीफ ऑफ प्रोटोकॉल को दिया जाता है, या प्राइम मिनिस्टर के साथ एक ब्रिगेडियर एमएस होते हैं उनको दिया जाता है। इन्होंने उसको शो ही नहीं किया, कीमत ही नहीं लगवाई। 6 अरब के हीरो के हार और घड़ियां मौसूफ ले गए, और मदीना रियासत की बात करते हैं। कहते हैं कि मैं मदीना की रियासत बनाऊंगा। मुनाफकत है ये, मुनाफकत, झूठ है ये। दूसरों पे कीचड़ उछालना और अपना दामन दाग धब्बों से भरा हुआ, ऐसे शख्स को नहीं है बात करनी जेब देती। और जो ऑडियो लीक्स आई हैं, क्या मदीना के रियासत के हुक्मरान ऐसी बातें करते हैं? ये सब ने सुनी है, कोई ढकी छुपी नहीं। मजहब को इस्तेमाल करके तुम लोगों के दिल जीतना चाहते हो, मगर दिल तो शायद तुम जीत लो कुछ नादान लोगों के, मगर अल्लाह ताला की मार से कैसे बचोगे? फिर ये बचना चाहते हैं कि चूंकि इनकी बच्ची का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, चंद दिनों में फैसला आने वाला है, तोशा खाना का केस चल रहा है, इनके खिलाफ फॉरेन फंडिंग का, जहां हिंदुस्तान के नेशनल, इजराइल के नेशनल, इनसे भी पैसे लिए हुए हैं इन्होंने, और छुपाया, बताया नहीं, और बार बार पूछने पे भी कहते थे कि हमने तो नहीं लिए, मगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सामने रख दी सारी कि कहां से पैसा आया और किसने भेजा। अमेरिका में बैठे हिंदुस्तान के शहरियों ने भेजा, इजराइल के शहरियों ने अमेरिका में बैठे भेजा, पाकिस्तानियों ने भी भेजा। मगर जब ये हम देखते हैं तो नजर आता है कि शिकंजा